ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فإن خير الحديث كتاب الله وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللہ کریم نے ہمارے اوپر احسان کیا عید الاضحیٰ دیکھنے کا اور ادا کرنے کا ہم سب کو موقع دیا اضحیٰ کا معنی ہے قربانی قربانی عربی کا لفظ ہے یہ قرب سے نکلا ہے قربانی کرنے والا اللہ کا قرب تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے قربانی کرنے والے اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا سخی اللہ کے قریب ہوتا ہے جنت کے قریب ہوتا ہے اور لوگوں کے قریب ہوتا ہے یعنی جو اللہ کے راستے میں اپنی چیزیں پیش کرتا ہے اپنا وقت پیش کرتا ہے اپنا مال پیش کرتا ہے اپنے جانور پیش کرتا ہے اللہ پاک اس کو اپنے قریب کر لیتے ہیں اور اپنی جنت کے قریب کر دیتے ہیں اور لوگوں کے قریب کر دیتے ہیں اللہ پاک نے ہم سب کو وہ شریعت عطا کی اس کے اندر اعلان کیا یسألونک عن الأہلہ پیغمبر علیہ السلام آپ سے لوگ چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں قل ہی مواقیت للناس والحج آپ ان کو فرما دیں چاند لوگوں کو وقت بتلاتا ہے اور حج کا مہینہ بتلاتا ہے دنیا کے اندر نظر دوڑا کر دیکھ لو دین اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے دین اسلام آفاقی دین ہے پوری دنیا کے لیے دین ہے سورج کا کیلنڈر بھی ہاں جی سورج بھی اللہ نے ہمیں عطا کیا اس کا مالک بھی اللہ ہے چاند بھی اللہ نے بنایا اس کا مالک بھی اللہ ہے اللہ کریم نے ہمارے اوپر فضل کر کے کلمہ پڑھنے والوں کے اوپر ہم سب کو چاند کا کیلنڈر عطا کیا جہاں پر ساری کائنات جواب دے جاتی ہے گھڑیاں اور کلاک جواب دے جاتے ہیں وہاں پر چاند کا کیلنڈر کام آتا ہے دنیا کے اندر دیکھو آخری کنارہ ناروے سے آگے آلٹا ایک مقام ہے ایک شہر ہے اور اس سے آگے 1 گھنٹے کا سفر ایک بستی ہے وہاں پر دنیا کا آخری کنارہ ہے آگے سمندر ہی سمندر ہے 6 مہینے رات ہوتی ہے اور 6 مہینے دن ہوتا ہے وہاں کے لوگ نمازیں کیسے ادا کرتے ہیں چاند والے کیلنڈر کو دیکھ کر نماز ادا کرتے ہیں ان کو رات کا پتہ چلتا ہے اور دن کا پتہ چلتا ہے جہاں پر ساری کائنات ہاتھ کھڑے کر
کر دیتی ہے، وہاں پر اللہ کی قدرت کا آغاز ہوتا ہے، جہاں پر ساری دنیا ساتھ چھوڑ جاتی ہے وہاں پر اللہ کی مدد کی شروعات ہوتی ہے۔ اللہ نے ہمیں وہ دین دیا ہے جہاں پر سارے ضابطے ختم ہو جاتے ہیں، وہاں پر بھی اللہ کا دین کام آتا ہے، اللہ کے بنائے ہوئے قاعدے کلیے کام آتے ہیں۔ اسی شریعت نے ہم سب کو قربانی کا حکم دیا ہے۔ قربانی یاد رکھیے، آج کی عید نماز کے خطبے میں ایک بات یاد رکھیں، قربانی کس کی قبول ہوتی ہے؟ جو تقوی اختیار کرتا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ۔ اللہ تمہارے چہرے نہیں دیکھتا، اللہ پاک کو تمہاری قربانیوں کا گوشت نہیں پہنچتا، اللہ پاک کو تمہارے جانوروں کا گوشت نہیں پہنچتا، خون نہیں پہنچتا، اللہ کو تو تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ تقوی کا آسان معنی کیا ہے؟ اللہ کو تو تمہارا ڈر پہنچتا ہے، جتنا رب سے ڈرتے ہو اللہ تمہاری عبادات کو قبول کرتے ہیں۔ آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں نے قربانی کی، ایک کی قربانی قبول ہو گئی، دوسرے کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ اللہ نے قرآن میں بیان کیا اس قبول ہونے والے کی، جس کی قربانی قبول ہوئی تھی، اس نے کہا اللہ تو تقوی والوں کی قربانیاں قبول کرتا ہے۔ بھائیو، دوسرے نمبر پر قربانی اس کی قبول ہوتی ہے جس کا عقیدہ توحید ہوتا ہے، نیکیاں اس کی قبول ہوتی ہے۔ ٹوٹی پھوٹی نیکیاں، ٹوٹی پھوٹی نمازیں، ٹوٹے پھوٹے روزے، ٹوٹی پھوٹی قربانیاں اس وقت قبول ہوتی ہیں جب عقیدہ توحید ہوتا ہے۔ اگر اللہ کے ساتھ کوئی شریک کرے گا، اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں، اللہ کے ناموں میں، اللہ کے کاموں میں اس کی نیکی قبول نہیں ہوگی بلکہ اس کی نیکیاں برباد ہو جائیں گی۔ اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر آخری بات کرتے ہوئے کہا، آخری بات کرتے ہوئے کہا، فرمایا ہمارے محبوب خاتم الانبیاء علیہ السلام لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اگر آپ بھی ہمارے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں گے، آپ کی بھی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ حالانکہ خاتم الانبیاء جناب محمد کریم علیہ السلام کے بارے میں ہم شرک کا سوچ بھی نہیں سکتے، ادھر ادھر کی بات سوچ بھی نہیں سکتے۔ اللہ نے امتیوں کو اپنے پیغمبر کی بات کرتے ہوئے سمجھایا، دیکھ لو اب تو شرک چھوڑ دو، اب تو عقیدہ توحید اختیار کر لو۔ دوسرے نمبر پر قربانی اس کی قبول ہوتی ہے جو سنت پر عمل کرتے ہوئے قربانی کرتا ہے۔ صحابہ کرام نے دیکھا لوگوں نے اونٹ کو زمین پر لٹایا ہوگا، اس کو ذبح کر رہے تھے۔ صحابی کہتے ہیں ہمارے پیغمبر کی سنت تو یہ ہے اونٹ کو کھڑا کیا جائے، اس کا گھٹنا باندھ کر اس کے گلے کے اندر نیزہ مار کر اس کو نہر کرنا، یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ان کو اپنے پیغمبر کی سنت بتلائی اور اس کے اوپر عمل کر کے دکھایا۔ آئیو دوستو، کلمہ پڑھنے والوں، میری قربانی، آپ کی قربانی، آخری بندے تک کی قربانی، قیامت تک آنے والوں کی قربانی اس وقت قبول ہوگی جب سنت پر عمل ہوگا۔ اور دیکھ لو صحابہ کے نزدیک سنت کی کتنی اہمیت تھی۔ آخری بات کرتا ہوں، سیدنا عمر زخمی ہیں، پیٹ کے اندر
خنجر مارے مجوسی بے ایمان نے سیدنا عمر کو زخمی کیا، دودھ منہ میں ڈالتے وہ انتڑیوں کے راستے سے باہر، شہد منہ میں ڈالتے انتڑیوں کے راستے سے باہر۔ حضرت عمر لیتے ہوئے ہیں، ایک شہزادہ حضرت عمر کو پوچھنے کے لیے آیا، جب وہ اٹھ کر جانے لگا اس کی شلوار ٹخنوں سے نیچے تھی، اس کا کپڑا ٹخنوں سے نیچے تھا۔ حضرت عمر قربان جائیں بول نہیں سکتے تھے، اتنی ان کے اندر طاقت نہیں تھی۔ اشارہ کیا اس کو واپس بلاؤ، صحابہ نے اس شہزادے کو واپس بلایا۔ حضرت عمر اس کو اشارہ کر کے کہتے ہیں اپنا کپڑا ٹخنوں سے اونچا کرو۔ آج کلمہ پڑھنے والوں تم ٹخنوں سے کپڑا نیچے رکھتے ہوئے اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتے، اس کو اونچا کرتے ہوئے اس کو سنت ہی نہیں سمجھتے۔ صحابہ کیوں کامیاب ہوگے تھے؟ ایک ایک سنت پر عمل کرتے تھے۔ آج میں اور آپ پھر کامیاب ہوں گے جب سنتوں پر عمل کریں گے۔ کافی دنوں سے طبیعت بہت خراب ہے، ایک وقت آتا ہے بندہ جوان ہوتا ہے، ایک وقت آتا ہے دنیا سے جانے کا وقت قریب آ جایا کرتا ہے۔ جن لوگوں نے دنیا میں کام کیا اکثر یہ ہے ان کو دنیا میں جینے کا موقع کم ملتا ہے، اور کچھ ہوتے ہیں جن کو اللہ موقع دیتا ہے۔ میں آخر میں تمہیں کہتا ہوں، میں نے اسی میدانوں میں کھڑے ہو کر کہا تھا اللہ میں نے مدرسہ بنایا ہے، مجھے 10 سال عطا کر دے، میں اس کو بنا بھی دوں گا، آباد بھی کر دوں گا۔ آج 10 سالوں میں 80 طالب علم آج تک وہاں سے قرآن مکمل کر چکے ہیں، اس کی 3 منزلیں تیار ہیں۔ اور میں نے اپنے بھائی حاجی ابو بکر سے کہا تھا اللہ مجھے موقع دے گا میں اپنے بیٹوں کو منبر رسول پر کھڑا کروں گا۔ اللہ نے وہ موقع بھی دے دیا۔ جب میں جمعہ مدرسے میں نہیں پڑھاتا تو بیٹے مدرسے میں جمعہ پڑھاتے ہیں۔ خوش قسمت وہ ہے جو دنیا کے اندر بغیر محتاجی کے دین کے کام کرتا ہوا دنیا سے چلا جائے۔ خواہ آپ سے آئندہ ملاقات ہو نہ ہو، اللہ کے گھر کی طرف توجہ رکھنی ہے اور دینی کاموں کی طرف توجہ رکھنی ہے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔